السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ خیریت ہے نا؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم صوفیوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ایک تیسرا قسم کے بارے میں بتایا، اس میں صوفیوں کے نام بتائے، کچھ صوفی امام لوگوں کے بارے میں بتایا نا، ابھی اوپر دیا ہے۔ ان میں سے ہؤلاء الجماعت کا ابی یزید البستامی و شیخ عبد الخالق العدوانی و سید محمد بہاء الدین النقشبندی و شیخ احمد الفاروق السرہندی والجنید البغدادی رضی اللہ عنہ، حجت الاسلام ابی حامد الغزالی و سہروردی و معروف القرخی و سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ و اضرابہم۔ سمجھے؟ تو یہ سب اضراب معنی ان کے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، سب لوگ کیا ہیں، یہ صوفی لوگوں کے قسم میں آنے والے نام ہیں۔ ان کے بارے میں ہم پچھلے کلاس میں بتائے تھے۔ اور تو وہ کیا ہے، یہ سب وہم الصوفیہ، یہ لوگ سب صوفی لوگ ہیں۔ واتباعہم، اور ان کو جو لوگ اتباع کیے ہیں وہ لوگ بھی یہی قسم میں آتے ہیں کہ وہ کیا کس کو اتباع کیا، فیما دعوا الیہ، وہ لوگ جس کی طرف بلائے ہیں، دعوت کیے ہیں، اس کے طرف کیا ہے، ان کو اتباع کرنے والے لوگ بھی یہی قسم میں آتے ہیں۔ وہ لوگ کس کی طرف بلائے؟ دیکھیے، من ان تقوی اللہ سرا و جہرا فرض، کیا ہے، وہ لوگ کس کی طرف بلائیں؟ اس کی طرف بلایا، مطلب من ان، کہ بے شک کیا ہے، من ان تقوی اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تقوی کرنا، اللہ کو ڈرنا، سرا و جہرا، مطلب جہر میں بھی، سر ہو کے بھی، مطلب باطن میں بھی اور جہر میں بھی، دونوں سمجھا؟ مطلب لوگ دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو، سمجھے؟ اپنے راز میں بھی اللہ کو ڈرنا ہے، پبلک میں بھی اللہ کو ڈرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے، فرض، ایسا اللہ کو تقوی کرنا، سر میں بھی اور جہر میں بھی اللہ کو تقوی کرنا فرض ہے۔ اس کی طرف وہ لوگ دعوت کیے، وہ دعوت کو جو لوگ اتباع کیے، وہ لوگ بھی یہ قسم میں آتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو والکلو، یہ سب لوگ علی ھدی من اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہے۔ ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت ملی ہے، کائمۃ الفقہ، فقہ کے علماؤں کے جیسے، اور وبنوا امرہم، یہ لوگ صوفی لوگ بنائے، وہ لوگ بنائے امرہم، اپنے احکام کو اور اپنی باتوں کو بنائے، علی اعتقاد اہل سنت والجماعہ، علی اعتقاد اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے جو یہ اعتقاد ہے اس پر بنائے، مطلب ان کے کیا ہے، عقیدہ وغیرہ الگ نہیں ہے، ان کے عقیدہ اور کیا ہے، فقہ کے، اور کیا ہے، ہم جو بتائے اہل الایمان، مطلب ایمان ایک گروپ، دوسرے گروپ ہے نا، عقیدہ کے گروپ، تو فقہ کے گروپ اور عقیدہ کے گروپ، وہ دونوں ان دونوں کے اعتقاد کیا ہیں، وہی اعتقاد پر یہ لوگ کیا کیے ہیں، اپنے حکم بنائے ہیں، اپنا طریقہ بنایا، سمجھے؟ وہ اہل سنت والجماعہ و فقہ العلماء، سمجھے؟ علماؤں کے جو فقہ ہیں، ائمتوں کے جو فقہ ہیں، وہ المجتہدین، اجتہاد کرنے والا، اجتہاد کرنے کے لیے جس کو طاقت ہے، ایسے علماء لوگوں کے فقہ پر یہ لوگ اپنا یہ کیا ہے، طریقہ بنایا، احکام بنایا، مطلب نہیں تو ان کے امر، ان کی باتیں بنایا بولا تو ان طریقہ پر بنائے، سمجھے؟ تو فکل صوفین فقیہ، واو نہیں ہے، فکل صوفین، ہر ایک صوفی کیا ہے، فقیہ ہے، مطلب فقہ جاننے والا ہے۔ تو ایک آدمی صوفی بننا ہو تو اس کو پہلے فقہ جاننا ضروری ہے، فقہ نہیں جاننے کے بنا کیا ہے، ایک آدمی صوفی نہیں بنتا، سمجھا؟
اور دیکھیں وبدایت طریقہم، وبدایت طریقہم، یہ صوفی لوگوں کے جو راستہ ہے نا، اس کے سٹارٹنگ، بدایت معنی سٹارٹنگ، نہیں تو اس کے آغاز، نہیں تو اس کے شروع کیا ہے؟ الفرار الی اللہ، اللہ کی طرف کیا ہے؟ بھاگنا، دوڑنا، سمجھے؟ فرار معنی دوڑنا، نہیں تو بھاگنا، من کل شے، ہر ایک چیز سے، ہر ایک چیز چھوڑ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ ان کی کیا ہے؟ ان کے جو طریقہ ہے، وہ طریقہ کے شروع کیسے ہے؟ سٹارٹنگ کیسے ہیں؟ کب کہاں سے سٹارٹنگ ہوتے ہیں؟ سب چیزوں چھوڑ کے اللہ کی طرف دوڑنا یا بھاگنا، سمجھے؟ کما قال اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے قرآن میں فرمائے، مطلب یہ صوفیوں کے طریقہ بولا تو یہ قرآن اور حدیث اور اہل سنت والجماعہ اور علماء لوگوں کے فقہ کے مطابق ہے، ہم پہلے بتایا نا، تو وہی ان کے لیے بھی دلیل کیا قرآن ہے، کیا بتا رہے ہیں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تب تم اللہ کی طرف بھاگو، تب تم اللہ کی طرف بھاگو، مطلب تم کیا ہیں؟ اس دنیا کی چیزیں سب چھوڑ کے اللہ کی طرف جائیے، سمجھے؟ وہی تو قرآن بھی بتا رہا ہے، یہی تو ان کا جو طریقہ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، وہ بھی ایسا اس سے شروع ہوتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ آیت سے شروع ہوتا ہے، آیت سے شروع مطلب یہی ہے ان کا پہلا کام، سمجھے؟ اور وہ آیت امرہ، اور کیا ہے؟ ان کا کہ امر مطلب، نہیں تو ان کی جو باتیں ہیں، نہیں تو یہ طریقہ میں آنے والا غایت، کیا بولتے ہیں غایت کو؟ کیا بولتے ہیں؟ ایم ہے نا، مقصد، نہیں تو غایت بولا تو آخر میں جو نتیجہ ملتے ہیں وہ نتیجہ، تو غایت امرہ ان کی بات کی نتیجہ، نہیں تو ان کے بات کا مقصد یا مطلب یہ ہے التعلق باللہ وحدہ، اللہ سے کیا کرنا؟ اللہ کا معنی لڑکانا، مطلب اللہ کے ساتھ کیا ہونا؟ لڑکانا، نہیں تو اللہ کے ساتھ لگانا، سمجھے؟ وہی ہے ان کی آخری بات۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کی طرف بھاگنا، آخری بات کیا ہے؟ مطلب یہ اللہ کی طرف بھاگنے سے کیا ہوتے ہیں؟ آخر میں کیا ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ لڑکانا مطلب اللہ کے ساتھ ہونا، وحدہ، باللہ وحدہ، اللہ کے پاس بس کیا ہونا؟ لڑکانے سے کیا مراد ہے؟ سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی مطلب سب سے جدا ہو کر بس اللہ کے جو سوچ ہیں اس میں رہنا، سمجھے؟ وہی لڑکانے سے لڑکانا مطلب ایک چیز دوسرے کے ساتھ لگانے کو بولتے ہیں نا، لڑکانا، نہیں تو اللہ اور یہ آدمی آپس میں کیا ہونا؟ لگ کے رہنا۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کو کیسے لگتے ہیں؟ مطلب اللہ کے ساتھ لگنا مطلب وہ اس کی سوچ اور اس کے جتنے بھی کام و اعمال ہے، سب ہے، وہ بس اللہ کے لیے، مطلب اس کو دوسرا سوچ نہیں ہوگا، اس کے دل میں دوسرے خیال نہیں ہوگا، دوسری سوچ نہیں ہوگی، سمجھے؟ بس یہی ہوگا، اللہ اللہ اللہ، اس کے سامنے جو بھی دیکھتے ہیں، جو بھی کیا ہیں بنتے ہیں، وہ سب دیکھنے سے اس کو بس اللہ کے خیال ہی آئے گا، دوسرا کچھ نہیں آئے گا، وہی ہے اللہ کے ساتھ لڑکانا بولنے سے مراد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، آپ فرمائیے، اللہ فرمائیے، سمجھے؟ ثم ذرہم، پھر ان کو چھوڑیے، فی حولہم یلعبون، پھر وہ لوگ اپنے کیا ہے مرضی میں، اپنے کیا ہے اس میں کھیلنے دیجیے، مطلب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو اللہ کے بارے میں فرما دیجئے، پھر ان کو چھوڑ دیجئے، پھر وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ خیال میں، اللہ کے خیال میں وہ لوگ ایسا کیا ہو جائیں گے؟ گھومے پھریں گے، پھر آپ ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہو، سمجھا؟ مطلب یہ اولیاؤں کی ایک مرتبہ ہے، اللہ کے بارے میں بول کے، نہیں تو اللہ کے بارے میں سمجھا کے پھر ان کو اللہ کے بارے میں ہی رہنے کے لیے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، سمجھے؟ تو وہی اس کا مراد ہے۔ تو یہی ہے یہ طریقہ کا، یہ صوفی لوگوں کے طریقہ، ان کا جو راستہ، سمجھے؟ یہ بھی ابھی جو بتایا یہ سب کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے اور علماء فقہ کے علماء جو لوگ ہیں ان کے راستہ ہی ہے، یہ الگ راستہ نہیں ہے، طریقت بولا تو
یہ کیا ہے ماننے والا راستہ ہے، مانا جانے والا راستہ ہے۔ اور دیکھیے وہ وجوب طاعتی، نیکسٹ ابھی چرچا ختم ہو گیا کہ ابھی اتنا دیر یہ بول رہا تھا ائمتوں کو اتباع کرنا ہے نا، اور وجوب طاعت لائمۃ المسلمین فی غیر معصیت اللہ، اور کیا کرنا وجوب طاعتی، اطاعت کرنا واجب ہے کس کو، لائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو امام لوگ ہیں ان کو اتباع کرنا، ان کو اطاعت کرنا ضروری ہے، فی غیر معصیت اللہ، اللہ کو نافرمانی کرنے کے چیزوں کے علاوہ، جس چیز میں کیا علماء کیا مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں، امام لوگ ہیں، وہ لوگ جس میں ہم کو حکم دیتے وہ سب ماننا ہے کہ سوائے اللہ کی نافرمانی میں نہیں، مطلب اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کوئی ہم کو کیا ہے حکم دیتے ہیں اس میں ہم اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھیں۔ وکذالک اسی طرح کہ تجب الطاعت لائمۃ المسلمین فی غیر معصیت اللہ تعالی، تو اسی طرح کیا کرنا ہوگا، یہ ابھی پہلے جسے بتایا اسی طرح کیا کرنا ہوگا، علماء مسلمانوں کے جو امام لوگ ہیں ان کو اطاعت کرنا واجب ہے، فی غیر معصیت اللہ تعالی، سوائے اللہ کی نافرمانی میں، تو اللہ کی نافرمانی کے علاوہ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں اس میں ان کو اطاعت کرنا ہے، کیونکہ اطیعوا اللہ، تم اللہ کو اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، رسول کو بھی اطاعت کرو، اولی الامر منکم، اور تم ایسے کیا ہے حکم دے سکنے والا، نہیں تو کسی بھی چیز کے باتیں ہیں اس کو کیا ہے اچھی طرح سنبھال سکنے والے جو لوگ ہیں تمہارے بیچ میں ان کو اتباع کرو، مطلب جو بھی کام ہے جو بھی باتیں ہیں وہ اچھی طرح کیا ہے کر سکنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے نا ہمارے بیچ میں، جیسے مربی لوگ بولتے ہیں نا، کہیں بھی ہو گاؤں میں ایسے مربی لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، باتوں کو نہیں تو جو بھی مسئلہ حل ہونا ہے ان کے پاس جاتے ہیں لوگ، ہے نا، تو ایسے لوگ ہوں گے ان کو اتباع کرنا اور ان کو اطاعت کرنا ضروری ہے، سوائے نافرمانی، اللہ کی نافرمانی میں۔ دیکھیے قال بعضهم، کچھ لوگ بتائیں، المراد بہم العلماء، ابھی وہ اولی الامر منکم بولا نا، وہ اولی الامر منکم سے کیا مراد ہے، تم ہمارے بیچ میں جو ہونے والے علماء لوگ ہیں وہ لوگ ہیں العاملون، عمل کرنے والے علماء لوگ، ایسا ہی علماء لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ جو جس کے بارے میں جانتے ہیں، جو معلومات ان کے پاس ہے وہ معلومات سے عمل کرنے والے ہیں، ایسا عمل کرنے والے العاملون بعلمہم، سمجھے ان کے علم سے وہ لوگ عمل کرتے ہیں، ایسے علماء لوگ ہیں، الامرون بالمعروف کیا ہیں، جب بھی ہو کیا ہے بھلائی کے لیے وہ لوگ حکم دیتے ہیں، والناہون عن المنکر، برائیوں سے وہ لوگ روکتے ہیں، ایسا بھلائیوں کے لیے کہ حکم دیتے ہیں، برائیوں کے لیے روکنے والے جتنے بھی علماء لوگ ہیں وہ لوگ ہیں اولو الامر منکم سے مراد، سمجھا۔ وقال بعض، اور کچھ لوگ بولے المراد بھی ان سے مراد کیا ہے، اولی الامر منکم سے مراد یہ ہے ومراء الحق العاملون بامر اللہ و امر سنتی، امراء الحق کیا ہیں، یہ سچ کے جو امیر لوگ ہیں، مطلب سچ کے امیر لوگ مطلب وہ لوگ وہ کبھی علماء بھی ہو سکتے ہیں یا عمراء بھی ہو سکتے، عمراء مطلب کیا بولتے ہیں، ہمارے جو سردار لوگ ہوں گے نا، امیر لوگ ہوں گے نا، وہ لوگ تو لیڈرس لوگ الحق، یہ سچ کے مطلب حقیقت والے، نہیں تو وہ ہمیشہ حق کی طرف رہتے ہیں، برائی کیا نہیں تو کیا ہیں نافرمانی کی طرف نہیں رہتے ہیں، ایسے جو حق کی طرف رہنے والے جو امیر لوگ ہیں ان سے مراد ہے، اولی الامر منکم سے کیا مراد ہے، امراء الحق ہیں، وہ کیسے امراء الحق ہیں، العاملون بامر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگ کیا ہیں عمل کرتے ہیں، وہ امر سنتی، اور سنت اور حدیث کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں سے وہ لوگ اتباع کرتے ہیں، اس کو عمل میں لانے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہیں، ایسا بھی اس کو بتایا گیا ہے۔
ولا یطاعون، اور وہ لوگ کیا نہیں کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے ہیں، فی معصیت اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں وہ لوگ اطاعت کیا نہیں ہوتے ہیں، کیا ہیں، اطاعت کیا نہیں جاتے ہیں، سمجھے؟ نافرمانی، اللہ کی نافرمانی میں اطاعت کیا نہیں جاتے ہیں، ویسے لوگوں کے بارے میں ہیں ابھی جو بتایا، سمجھے؟ لقولی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں یہ سب کیا نافرمانی کے بارے میں کیوں بتائیں؟ یہ اس لیے بتایا، لقولی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کی قول کی وجہ سے بتایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت کیا نہیں، یہ طاعت نہیں ہے، مطلب اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے، نہیں تو واجب نہیں ہے، فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی مخلوق کو، دنیا کے کسی بھی مخلوق کو اللہ کی نافرمانی میں اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی سمجھا نا، مطلب کیوں ہم کیا ہیں اللہ کی نافرمانی میں رہنے والے لوگوں کو اطاعت نہیں کرنا بہت سارے بتائے اوپر، وہ اس لیے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کیا ہے، اللہ کی نافرمانی میں کسی دنیا کے کسی بھی مخلوق کو کیا نہیں کرنا، اتباع نہیں کرنا، سمجھا؟ من هذه المادتی، ابھی جو بتائے، ابھی مطلب لا طاعت لمخلوق فی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کی بولانا، تو من هذه المادہ، یہ بات سے، مادہ معنی یہ اصل سے، مطلب یہ اصل سے مراد کیا ہے، یہ حدیث سے قول عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ حدیث سے ہیں عمر اللہ عنہ کی بات، یہ حدیث کے مطابق ہے عمر اللہ عنہ کی بات، کیا ہے عمر اللہ عنہ کی بات کیا ہے، من رآ منکم، تو میں سے کوئی کیا دیکھا، فیا مجھ میں، مطلب میرے سے تمہیں سے کوئی دیکھا، میرے سے تمہیں سے کوئی دیکھا، کیا دیکھا، یہ وجاجن، تھیڑا ہونا، مطلب میں ابھی تمہارا امیر ہوں، امیر المؤمنین ہوں، تو کیا ہے میں تمہارا سردار ہوں، تمہارا لیڈر ہوں، تو میں یہ تمہارا لیڈر بنتے ہوئے وہ زمانے میں، وہ مدت میں، اگر تم مجھ سے اگر کچھ ٹیڑھا ہونے کی کچھ باتیں، نہیں تو ٹیڑھا ہونے کا کچھ کام مجھ سے اگر دیکھتے ہو، ٹیڑھا مطلب شریعت کے خلاف مجھ سے اگر تم دیکھتے ہو، تو تم کیا کرنا ہے، یعنی یا وجاج کا معنی دیا ہے، یعنی مائلن عن الحق، حق سے کیا ہوتا ہوں میں، مائل ہوتا ہوں، حق سے مائل ہونا مطلب میں کس کی طرف، باطل کی طرف اگر مائل ہوتا ہوں، نہیں تو کیا برائی کی طرف، نہیں تو غلطیوں کی طرف میں اگر مائل ہوتا ہوں، تو کیا ہے، فلیذکرنی، تو تمہیں سے کوئی بھی ہو، مجھے کیا کرنا ہے، یاد دلانا چاہیے، مطلب یہ وجاج، مجھ سے اگر ٹیڑھا ہونے کے کچھ دکھ رہا ہے، تو تم مجھے کیا کرنا ہے، یاد دلانا ہے۔ یہ ایک مرتبہ عمر اللہ عنہ مسجد کے ممبر میں محراب میں چڑھ کر بتائے تھے، ایک مرتبہ، مطلب یہ عمر اللہ عنہ امیر المؤمنین بننے کے بعد، خلافت ملنے کے بعد، عمر اللہ عنہ مسجد میں ایسے ایک بیان کیا، تو وہ بیان میں بتائے تھے یہ بات، فقام الیہ، یہ جب بتائے عمر اللہ عنہ، یہ بات جب بتائے، فقام الیہ، عمر اللہ عنہ کی طرف کھڑے ہوا کون، بلال رضی اللہ عنہ اور سلمان اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ یا سلمان اللہ عنہ، اس میں سے کوئی ایک کھڑے ہوئے، سمجھے؟ فقال، پھر فرمائے وہ سلمان رضی اللہ عنہ یا بلال رضی اللہ عنہ، فرمائے کیا، لو رأینا فیکا، اگر ہم تمہیں کیا دیکھتے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں فیکا تمہیں، یا وجاجن، کچھ ٹیڑھا ہم دیکھتے ہیں، مطلب حق سے آپ اگر دور ہو جاتا ہے، تو لقومناکا، ہم آپ کو سیدھا کریں گے، بسیوفنا، ہمارے تلواروں سے، سمجھے؟ مطلب آپ اگر حق سے دور ہو جاتا ہے، تو آپ کیا ہیں، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت نہیں، یا تم مجھے یاد دلاؤ بولنے کی ضرورت نہیں، ہم ہماری تلواروں سے آپ کو ٹیک کریں گے، مطلب اگر آپ کیا حق سے دور ہوتے ہیں، تو آپ کو ہم قتل کریں گے، سمجھے؟ وہی ہے، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے،
ابھی بولا امیروں کو علماؤں کو اتباع کرنا ہے، بولا نہ اطاعت کرنا، بولا نہ کب اطاعت کرنا ہے، جب تک وہ لوگ اللہ کی نافرمانی میں نہیں رہتے تب تک اتباع کرنا ہے، جب وہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں تب ان کو کیا کرنا ہے، ہم ٹھیک کرنا پڑے گا، سمجھے۔ اور دیکھیے تو یہ بات جب عمر اللہ نے سنا تو فقال، عمر اللہ نے فرمائے، یہ ادھر تھوڑی سی غلطی ہے، الحمد ہے، الحد نہیں، الحمدللہ، اللہ کو کیا تمام کیا ہیں شکر کس کو ہے، اللہ کے لیے، الذی جعل فی ہذہ الامتی، الذی جو اللہ ہے، جعل او اللہ بنایا فی ہذہ الامتی، یہ امت میں، من اذا رأى فیا، ایک کو بنایا، اذا رأى فیا، وہ آدمی اگر مجھ میں دیکھتا ہے، یا وجاجن کیا ہے ایک تھیڑا حق سے اگر مائل ہوتے ہوئے مجھے اگر دیکھتے ہیں، تو قومنی بسیفہ، وہ کیا کریں گے، وہ اپنی تلوار سے مجھے ٹیک کرے گا۔ تو یہ امت میں میرے سے اگر غلطی ہونے سے یہ امت میں کیا ہے مجھے اپنی تلوار سے ٹیک کرنے کے لیے یہ ایک انسان کو کیا ہے تیار کیا ہوا اللہ کو میں کیا ہے شکر گزارتا ہوں، مطلب سمجھا معنی، اور بولنا ہے کیا، الذی جعل، الذی الحمدللہ، اللہ کو کیا ہے شکر ہے، الذی جو اللہ ہے، جعل فی ہذہ الامتی، یہ امت میں بنایا ہے، ایک آدمی کو بنایا ہے، وہ آدمی کیا ہے، اذا رأى فیا، وہ آدمی اگر مجھ میں دیکھتے ہیں، مطلب میرے سے اگر دیکھتے ہیں، وجاجن کچھ ٹیڑھا، مطلب حق سے اگر مائل ہوتے ہیں، حق سے میں اگر دور ہوتا ہوں، دور ہوتے ہوئے اگر مجھے دیکھتے ہیں، تو آدمی کیا کرے گا، قومنی بسیفہ، اپنی تلوار سے مجھے ٹیک کرے گا۔ ایسا ٹیک کرنے والا ایک آدمی کو یہ امت میں دینے والا اللہ کو میں شکر گزارتا ہوں، سمجھے۔ اور دیکھیے عموم رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، وہ رسالت عموم ہے، عام ہے، سب کے لیے ہے، عموم ہے نا، سب کے لیے جنرل ہے، باقی جتنے بھی انبیاء لوگ گزرے ہیں ان کے جیسے نہیں ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب کیا ہیں، بس بنو اسرائیل کے لیے آئے ہیں، ہے نا، ایسے کیا ہیں صالح نبی، نوح نبی، ایسے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ لوگ سب کیا ہیں اپنے اپنے قوم کے لیے، ہے نا، عاد، ثمود، ایسے جو کیا ہیں قوم ہے بس ان کے لیے آئے ہیں، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہے، پورے لوگوں کے لیے ہیں، سمجھے، سب لوگوں کے لیے آئے ہیں، مطلب وہ کتنا تک گزرے ہوئے اور کیا آنے والے سب لوگوں کے لیے کتنا، اور بھی بولا تو کیا ہے جتنے بھی انبیاء لوگ گزرے ہیں ان کے لیے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہیں نبی ہے، مطلب انبیاءوں کے بھی نبی ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما یجب اعتقاد ہو تو کیا ہے یقین کرنا یا اعتقاد کرنا واجب ہونے سے ہے، واجب ہونے سے مطلب اعتقاد اما ایک جس سے ہیں یجب اعتقاد ہو، اس کو اعتقاد کرنا واجب ہے، مطلب جس چیز کے بارے میں اعتقاد کرنا واجب ہے اس میں سے ہے ان اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ قد عمما، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے عمما مطلب عام بنایا سب کے لیے بنایا، رسالت و رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت فی الزمانی والمکانی، مطلب ہر زمانے کا، ہر مکانے کا کیا ہے مکانے کی کیا رسالت بنایا، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے لیے رسول ہے، ہر مکان کے لیے رسول ہے، ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ بنایا، فارسلہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں، الی جمیع المکلفین، جتنے بھی مکلف لوگ ہیں، مطلب عقل مند لوگ ہیں، سب کے لیے کیا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کے بھیجے ہیں، من الانس والجن، فرشتوں کیا ہے جنوں سے اور انسان سے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے رسول ہیں،
لقولی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے، کیا حدیث؟ بعثت الی الناس کافہ، میں پورے انسانوں کے لیے، میں پورے انسانوں کے لیے کیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، سمجھے؟ مطلب مجھے ہر ایک انسان پر رسالت ہے، اور ایک قول تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قول ہے، کلام ہے کہ ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وما ارسلناک، کہ ہم آپ کو نہیں بھیجیں الا کافۃ للناس، پورے لوگوں کے سوائے، مطلب پورے لوگوں کے لیے ہی آپ کو ہم بھیجے ہیں، بس کچھ لوگ جیسے بنو اسرائیل کے جیسے کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے، دنیا کے پورے لوگوں کے لیے آپ کو ہم بنائے، سمجھے؟ ایسا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایسا ہے، سب کے لیے ہے، سب مکان کے لیے ہے، سب زمان کے لیے ہے۔ ومن نفع، کوئی اس کو انکار کیا، رسالت و رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اگر کوئی انکار کیا، کیسے؟ الی الناس، لوگوں کی طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کو اگر کوئی انکار کیا، مطلب پورے لوگوں کے لیے نہیں، جیسے کلن او بعضن، کیا ہے؟ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے لوگوں کے لیے کیا نہیں، یہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، او بعض، نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے، ایسا کوئی یہ بات میں اگر کوئی انکار کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اگر انکار کیا، فہو کافر، او کیا ہے؟ کافر ہے۔ کمن نفل اسلام، جیسے وہ اسلام کو انکار کرتے ہیں، اس کے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اگر انکار کرتے ہیں، وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہے۔ والاصح، اور صحیح کیا ہے رائے، اس میں سب لوگ کیا ہیں، سب لوگوں کی رائے یہ ہے کیا ہے، اصح معنی سب سے اچھا ہے نا، صحیح بولا تھا اچھا، والاصح بولا تھا اور بھی اچھا، سب سے اچھا ہے نا، سب سے اچھی بات کیا ہے، اچھی رائے کیا ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسل، رسول ہے، الی الملائکتی، فرشتوں کے لیے بھی بھیجا گیا، کیا ہے؟ نبی ہے، مطلب بس انس جن کے لیے نہیں ہے، فرشتوں کے لیے بھی نبی ہے ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اتنا بول کے میں ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔